عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین تیرے عاشق آدم ہو خاتم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسن نقوی۔ آج پھر حاضر ہیں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے تذکرے کے ساتھ۔ کل کا پروگرام بھی انہی کے حوالے سے تھا اور آج بھی ہم اسی حوالے سے قبلہ صاحب سے خواہش کریں گے کہ وہ جو اصحاب باقی رہ گئے تھے ان میں سے چند کا تذکرہ ہمارے سامنے کریں۔ تو چلتے ہیں قبلہ صاحب کی طرف اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ کل ہمارا پروگرام بہت ہی اچھا ہوا ہے۔ آج خواہش کر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے جانثار جو ہیں وہ دو قسم کے تھے۔ ایک تو امام حسین علیہ السلام کے اپنے رشتہ دار تھے اور ایک امام حسین علیہ السلام کے جو جانثار ہیں وہ تھے، اصحاب تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم الحرام کے دن کیا ترتیب رکھی ہے ان کو میدان میں بھیجنے کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی میدان جنگ میں اترتے تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھیجتے تھے، صحابہ کو پیچھے رکھتے تھے اور قریبی رشتہ داروں کو آگے بھیجتے تھے۔ پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر، کفر اور اسلام کی۔ اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جناب حمزہ کو اور ایک چچا تھے جناب حارث، ان کے بیٹے عبید اللہ کو، عبید اللہ بن حارث، اور تیسرے مولا علی علیہ السلام، اور وہ رسول کائنات کے چچا جناب ابو طالب کے بیٹے تھے۔ یعنی 2 چچاؤں کے بیٹے اور ایک خود چچا، تو سب سے پہلے ان کو بھیجا تھا۔ باقی جنگوں میں بھی یہی طریقہ کار رہا، لیکن کربلا میں آ کر یہ ترتیب بدلی مولا حسین علیہ السلام نے، اور وہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی جنگ میں جو یزیدیوں کے ساتھ تھی اس میں پہلے اصحاب کو بھیجا اور اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھیجا جنگ کے لیے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ باقی جنگوں میں وہ حالت نہیں تھی اور وہ صورتحال نہیں تھی جو کربلا میں تھی، کیونکہ پیاسے تھے اور حالات بڑے نازک تھے۔ تو اس میں امام یہ چاہتے تھے کہ ظاہر ہے کہ سب نے جانا ہے تو ان کی پیاس جتنی کم ہو اور جتنا کم ان کو پریشانی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے، وہ جلد از جلد یہ پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں۔ تو اس لیے امام حسین علیہ السلام نے پہلے اپنے اصحاب کو بھیجا اور پھر اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھیجا۔ قبلہ کل آپ نے کچھ چند اصحاب کا تذکرہ کیا تھا، امام حسین علیہ السلام کے جانثار اصحاب کا تذکرہ کیا، تو ہم خواہش کریں گے کہ کچھ اصحاب کا تذکرہ آج بھی کر دیں۔ جی ماشاءاللہ، اور ان کی تذکرے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید صرف چند افراد ہی تھے، بڑے بڑے جانثار اور بہت زیادہ جذبات رکھنے والے اور جوش رکھنے والے
اور مولا حسین علیہ السلام پر اپنی جان نثار کرنے والے تو ان کا واقعا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ تو ان میں سے ایک نافع بن ہلال ہے۔ ان کا اگر تعارف دیکھا جائے تو یہ مولا علی علیہ السلام کے خاص ساتھیوں میں سے تھے۔ مولا علی علیہ السلام نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 3 جنگیں لڑی ہیں، ایک جنگ جمل، ایک جنگ صفین اور ایک جنگ نہروان، اور تینوں جنگوں میں یہ امام کے ساتھ مل کے جنگ کرتے رہے۔ یہ اتنے قریبی قبیلے کے سردار تھے یہ نافع بن ہلال، اور سخی بڑے تھے، بہادر تھے، قاری قرآن تھے۔ مولا جب عراق کی طرف چلے مکہ سے تو ان کو پتہ چلا، تو یہ جتنی جلدی ہو سکی مولا کے پاس پہنچ گیا، اور جناب ہر کے آنے سے پہلے لشکر کو جو لے کر وہ 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، اس سے پہلے یہ مولا کی خدمت میں یہ پہنچ گئے تھے۔ تو جب ہر آیا اور اس نے راستہ روکا امام کا، تو امام نے باتیں کی اور اس نے باتیں کی۔ اس کے بعد یہ جناب جو نافع بن ہلال ہیں یہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھ کر، کہتے ہیں ابن رسول اللہ، آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ آپ کے نانا کے دور میں 2 قسم کے لوگ تھے، کچھ دل و زبان سے اندر اور باہر سے، ظاہر اور باطن سے آپ ان کے ساتھ تھے، محبت رکھتے تھے، اور کچھ وہ تھے کہ جو زبان سے کچھ اور تھے، دل سے کچھ اور تھے، ظاہر ان کا کچھ اور تھا، باطن کچھ اور ان کا کچھ اور تھا۔ گویا کہ یہ بتانا چاہتے تھے نافع بن ہلال کہ کچھ مومن تھے اور کچھ منافق تھے۔ پھر کہا کہ آپ کے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام کے دور میں بھی یہی رہا کہ کچھ آپ کے مخالف تھے اور کچھ آپ کے ساتھی تھے، یہی کوئی کیفیت آپ کی بھی ہے ان دونوں جیسی۔ جو آپ کی مخالفت کرے گا وہ نقصان کرے گا اپنا، جو بھی آپ کی مخالفت کرے گا، یہ ہے جذبہ، یہ ہے دین، یہ ہے ایمان جو نافع بن ہلال نے ہمیں درس دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ چاہے، یہاں پہ ایک بڑا درس ہے جو ان کے جملے میں نے پوری بات ان کی اور پورا ذکر نہیں کر رہا، کیونکہ ایک صحابی پر اگر ذکر کریں تو وہ لمبی گفتگو ہو جائے گی، تو مقصد ہے کہ وہاں سے ان کے واقعے میں سے جو کہ جن اب الفاظ کے ساتھ اور جس بات کے ساتھ درس ملتا ہو وہ درس لینے کی کوشش کریں۔ تو جناب نافع بن ہلال جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ چاہے ہمیں مشرق لے جائیں یا مغرب لے جائیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا، ہے ہماری درس گاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، یہ ہے بات کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے ہمیں درس دیا ہے کہ امام علیہ السلام کا آرڈر آ جائے، امام علیہ السلام کا فرمان آ جائے، امام علیہ السلام کا حکم آ جائے تو بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو آپ کا کام ہے فوراً اس پر عمل کر لینا، چاہے وہ مشرق کی بات کریں چاہے مغرب کی بات کریں۔ یعنی یہ الٹ ہے نا، ایک طرف مشرق ہے دوسری طرف مغرب ہے، الٹ سائڈ میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ چاہے وہ جس طرف بھی آپ لے جائیں تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جو آپ سے محبت کرے گا ہم اس سے محبت کریں گے، اور جو آپ سے دشمنی کرے گا ہم اس سے دشمنی کریں گے۔ اور یہ بھی کربلا کا درس ہے کہ ہر اس سے محبت کرو جو مولا حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اور ہر اس سے دشمنی کرو جو مولا حسین علیہ السلام سے دشمنی کرتا ہے۔ اب جب میدان میں آنے کی باری آئی، باقی سارے بھی آئے، تو جناب نافع بن ہلال بھی میدان میں آئے۔ ایک شخص یزیدی لشکر سے نکلا، اس کا نام تھا مزاحم بن حریث۔ اب یہاں پہ بڑا اہم جملہ ہے، مزاحم بن حریث نے کہا میں فلاں کے، میں نام نہیں لے رہا یہاں پہ، میں فلاں کے دین پر ہوں، انا علی دین، مثلا اس کا نام لیا، میں فلاں کہہ رہا ہوں، اللہ دین فلاں، میں فلاں کے دین پر ہوں۔ تو نافع نے کہا انتا علی دین شیطان، اگر اس کے دین پر ہے تو تو شیطان کے دین پر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حملہ کیا اس پر، اور ہم مقصد کیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کسی کے دین پر تو آ جاتا ہے، کسی کے یعنی کہ طریقہ کار زندگی گزارنے کا طریقہ کار دین ہوتا ہے، تو زندگی گزارنے کا طریقہ کسی کا بھی تو استعمال کرتا ہے تو وہ باطل ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے جو حسین علیہ السلام سے
ہٹ کر راستہ ہوگا، وہ شیطان کا راستہ ہوگا۔ تو انہوں نے پہلے تیر ان کے پاس کافی تھے، تیروں سے حملہ کیا۔ جب تیر ختم ہو گیا پھر تلوار لے کے بڑے لوگ انہوں نے قتل کیے، فنار کیے یزیدی، اور پھر ان کے جو ہے نا وہ دونوں بازو ٹوٹ گئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ سامنے بھی لڑائی ہوتی تھی، دو بدو بھی ہو جاتے تھے، دست ہاتھوں کے ساتھ بھی لڑائی ہوتی تھی، پکڑ کے کسی کو گرانا سارا، تو وہ کوئی دباؤ آیا کیا ہوا تو دونوں بازو ان کے ٹوٹ گئے، تو گرفتار کر لیے گئے، زندگی میں زندہ تھے، زخمی بڑے تھے، عمر ابن سعد کے پاس شمر لے گیا۔ بڑی باتیں ہوئیں تو یہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے کہ میں حق پہ ہوں، مولا حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، کاش میرے بازو ٹھیک ہوتے تو مجھے تم گرفتار نہ کر سکتے۔ اور جب قتل کرنے لگے تو اب پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، الحمدللہ الذی جعل منایانا علی ایدی شرار خلقہ، کہتے ہیں کہ اس اللہ کی حمد ہے کہ جس نے ہماری موت بدترین مخلوق کے ہاتھوں میں رکھی۔ یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ جو مولا حسین کے مقابلے میں آ جائے گا وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جو آج میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عمرو بن قرظہ انصاری، دو نقطہ کاف اور زوئے ایک، عمرو بن قرظہ انصاری، یہ جو تھے عمرو، اس کے والد کا نام تھا قرظہ انصاری، یہ صحابی رسول تھے۔ وفات پیغمبر کے بعد جب یہ تبدیل ہوئے کچھ عرصہ کے بعد تو یہ انہوں نے سکونت اختیار کر لی کوفہ میں رہنے لگے۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام یہ عمرو تھا، ایک کا نام علی تھا، اور عجیب بات ہے کہ جس کا نام علی تھا وہ عمر سعد کے لشکر میں تھا، کربلا کے میدان میں، اور یہ جو عمرو تھا یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا، اور امام حسین علیہ السلام اس کو بھیجتے تھے جب عمر بن سعد کو پیغام دینا ہوتا تھا تو یہ عمرو بن قرظہ کو بھیجتے تھے پیغام۔ زخموں سے نڈھال ہو کر جب یہ گرے تو امام پاس تھے، امام کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اوفیت یبن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ یعنی وفا کرنے کے باوجود امام سے گویا کہ لے رہے ہیں، تائید لے رہے ہیں کہ امام کی زبان سے بھی نکل جائے کہ واقعاً تو نے وفا کا حق ادا کیا ہے، یعنی موت آ گئی ہے پھر بھی کہتے ہیں، فرمایا نعم، ہاں تو نے وفا کا حق ادا کیا۔ اور آگے پھر اب وہ چونکہ دنیا سے جانے لگا تھا تو اب اس سے پھر جملے فرمائے، اور 3 جملے تھے، انت امامی فی الجنہ، تو میرے آگے آگے جنت میں جا رہا ہے، فقرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی السلام، میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کہنا، اور کہنا وَعْلَمْهُ أَنِّي فِي الْأَسَرِ، کہ رسول کائنات کو یہ بات بتا دینا کہ میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ امام کے ساتھ تھا، اس کا بھائی جو علی بن قرظہ انصاری تھا اس نے بعد میں امام کی گستاخی بھی کی، اور میں گستاخی کے الفاظ دہرانا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ ناموں میں کچھ نہیں رکھا کہ جی نام علی ہے، نہیں، نام اس کا علی تھا لیکن مولا حسین سلام کا مخالف تھا۔ جون کے بارے میں ذرا سنتے رہتے ہیں آپ کہ حبشی نسل تھا، کالا رنگ تھا، غلام تھا۔ تو یہ فضل بن عباس، رسول کائنات کے چچا کا نام ہے عباس، ان کے بیٹے کا عبداللہ ابن عباس مشہور ہے، ایک فضل بن عباس ہے، تو یہ فضل بن عباس بن عبد المطلب کا غلام تھا جناب جون۔ تو امام علی علیہ السلام نے اس کو خرید لیا، خرید کے یہ جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے ان کی خدمت میں چھوڑ دیا، یعنی غلام ان کا ہی تھا، مولا علی علیہ السلام نے خریدا تھا نا فضل بن عباس بن عبد المطلب سے، تو ان کو دے دیا کہ یہ ان کی خدمت کر، ان کی خدمت کرتا رہا، ربضہ چلے گئے جناب
جلا وطن جب کیے گئے جناب ابو ذر کو تو وہ ان کے ساتھ رہے، خدمت کرتے رہے. وفات ابو ذر کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ واپس آ گئے. تو مولا علی علیہ السلام کے چونکہ زرخرید غلام تھے، مولا علی کی خدمت میں رہے، پھر ان کے بعد مولا حسن کی خدمت میں رہے، پھر مولا حسین کی خدمت میں. تو مولا حسین علیہ السلام نے ان کو جناب زین العابدین علیہ السلام یعنی اپنے بڑے بیٹے امام علی زین العابدین علیہ السلام کی خدمت کے لیے رکھا ہوا تھا. یہ جون جو کہا جاتا ہے مولا سجاد کے غلام، تو یہ اس عنوان سے ہے کہ امام حسین السلام نے ان کو دے دیا تھا اور وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے مولا سجاد علیہ السلام کی. تو یہ جون جو ہے جب ان کی باری آئی اذن جہاد طلب کیا، فرمایا جون تو چلا جا، تو آرام کے وقت میں ہمارے ساتھ آیا، عافیت کے لیے آیا، اب سختیاں آ گئی ہیں، مصائب آ گئے ہیں، حالات تبدیل ہو گئے ہیں، اب تو چھوڑ کے چلا جا، میں راضی ہوں. اللہ اکبر. جب کہا نا کہ تو چلا جا ہمارے پاس سے تو اس وقت قدموں میں گر گیا. آرام ہو، کہتے ہیں آرام و آسائش کے دنوں میں آپ کے ساتھ رہا، اب سختیاں آئی ہیں تو آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. مجھے لگتا ہے یہ چونکہ اجازت مانگ رہا تھا، امام دے نہیں رہے تھے، تو کہتے ہیں جذبات میں آ کر کہتے ہیں آپ اس لیے میرا خیال اجازت نہیں دے رہے، میرا حسب و نسب پست ہے، میرا رنگ کالا ہے، میں حبشی نسل ہوں اور میرے جسم سے بدبو آتی ہے، تو آپ اس لیے نہیں، میرا رنگ میرے جو ہے نا وہ خون کا رنگ کالا ہے، تو شاید آپ نہیں چاہتے کہ میرا خون جو ہے وہ آپ کے خون میں شامل ہو جائے. امام کو جیسے اس کا جذبہ نظر آیا، اجازت دی، 25 یزیدیوں کو اس نے فنا کی، پھر شہید ہو گئے. امام سرہانے پہنچے اور دعا کی، اللہم بیض وجہہ، یا اللہ اس کا چہرہ سفید کر دے. اس نے کہا تھا نا میرا رنگ کالا ہے، اس کا چہرہ سفید کر دے. وطیب ریحہ، اور اس کی خوشبو، اس کے اندر خوشبو پیدا کر دے. واحشرہم علی الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر نشر کر دے. اچھا، یہ دعا کا اثر یہ ہوا کہ جب بنی اسد کے لوگ دفن کرنے کے لیے آئے تو اس وقت اس کی لاش سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی. اللہ اکبر. یہ ہیں جذبات کہ مولا میں نے آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا، میں نے آپ پر اپنی جان کو نچھاور کرنا. آخر میں ایک اور صحابی کا تذکرہ آج کر دوں، باقی انشاءاللہ کل کے پروگرام میں کچھ کا تذکرہ ہو جائے گا. حنظلہ بن اسعد حمدانی، یہ بڑی تقریر اچھی کرتا تھا، بہترین قاری قرآن تھا. کربلا میں 10 محرم کو مولا کے پاس پہنچا. امام پر جب حملہ ہوا تو یہ امام کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. تیر آ رہے ہیں، تلواریں اور نیزے، تینوں کے ساتھ حملہ. اس نے بھی 3 طریقوں سے ان حملوں سے مولا حسین کو بچایا. کیسے؟ منہ کو آگے کر دیتا تھا، واہ زندہ باد، سلام ہے ایسے مولا کے جانثاروں کو. منہ آگے کر دیتا تھا، سینہ آگے کر دیتا تھا کہ مولا حسین علیہ السلام تک تیر نہ پہنچے، تلوار نہ پہنچے، نیزہ نہ پہنچے. ہاتھ کے ساتھ روک لیتا تھا. ہاتھ زخمی ہو جائے تو ہو جائے، سینہ زخمی ہو جائے تو ہو جائے، منہ زخمی ہو جاتا ہے تو ہو جائے. میری زندگی میں امام حسین علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، امام کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر جب اس کو موقع ملا اور یہ جنگ کے لیے آگے گیا، بڑی واضح نصیحت کی، لیکن ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا. تو امام علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دیں. امام علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس جہان کی طرف جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. جان فشانی سے حملہ کیا، دشمنوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا اور وہ شہید ہو گئے. میں جو سمجھتا ہوں کہ ہمیں کربلا سے ان کے واقعات پڑھ کر درس لینا چاہیے. جناب عباس تو ان کے اپنے تھے، جناب علی اکبر تو ان کے اپنا خون تھا، جناب قاسم و محمد تو ان کا اپنا خون تھے، لیکن یہ خون تو نہیں تھے، یہ تو صرف ماننے والے تھے. لیکن انہوں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جس طرح جناب علی اکبر اور جناب عباس اور جناب قاسم اور جناب اون محمد کے لیے رشتہ داری اپنی جگہ پہ مولا حسین امام ہیں، اتنے ہی ہمارے بھی امام ہیں.
تو اگر ان کی زندگی میں امام کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے تو ہماری زندگی میں بھی امام کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں ہم ان سے درس یہ لے سکتے ہیں، ہم بھی کوشش کریں اپنے کردار سے، جب تک زندہ ہیں ہماری زندگی میں امام کے مشن کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے، امام کا مشن جو ہے وہ اچھے انداز میں چلتا رہے۔ اگر کچھ رکاوٹیں ہوں امام کے مشن میں اور امام کی اس بچائے ہوئے دین کو پھیلنے میں، تو ہم کوشش کریں، اپنی حد تک کوشش کریں اور طاقت لگائیں کہ امام علیہ السلام کے اس مشن اور اس دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ قبلہ بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے گفتگو کی۔ ناظرین کرام، جس طرح امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے اپنی جان نشاور کی ہے امام حسین علیہ السلام پر، اور ہمارے لیے درس رکھا ہے کہ جس طرح کے بھی حالات، جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، امام کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، باقی جو اصحاب کا تذکرہ رہ گیا انشاءاللہ کوشش کریں گے ان میں سے چند کا تذکرہ کل ہو جائے۔ آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ عشقم امام حسین، جانم امام حسین، عشقم امام حسین، جانم امام حسین، عشقم امام حسین۔